الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ابھی یہ آیت نماز میں بھی پڑھی گئی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھی گئی۔ چونکہ عید کا دن ہے اس مناسبت سے میرا ذہن ان آیتوں کی طرف گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ اللہ کا فیصلہ ایسا ہے وہ کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ لا یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جو قول حکم ہوتا ہے وہ کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں نعوذ باللہ کسی بندے پر ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ نے خود فرمایا وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کے فیصلے میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں کوئی بھی نقص نہیں، کوئی بھی کمی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس کے خلاف عقیدہ ہوگا اسی وقت تو کافر ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیجیے دماغ کہ اللہ کا فیصلہ اٹل خیر ہے، اس میں ذرہ برابر شر برائی ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی خوشی کس کو ملے گی؟ سچی خوشی بشرا کہتے ہیں کہ انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے خوشیاں جسے نصیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں شرط لگائی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مومن و مسلمان بنایا، ایمان دے دیا، اسلام دے دیا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وکانوا یتقون، اور یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، اللہ کا قانون نہیں توڑتے، اللہ کے فیصلے کو ٹالتے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی اگر حاصل ہو جائے تو کیا اعلان ہے؟ لہم البشرا، اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے دنیا میں خوشی، آخرت میں خوشی۔ یعنی اللہ تعالیٰ حسر سے فرما رہے ہیں، یعنی تاکید بھی ہے، حسر بھی ہے۔ لہم البشرا، انہی کے لیے دنیا میں خوشی، آخرت میں خوشی۔ اس کے علاوہ دنیا میں کیسا بھی انسان ہو، اگر ایمان تقوی نہیں ہے تو اسے خوشی ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اگر وہ خوشی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ ہے، یہ آپ سمجھیں۔ اگر وہ خوشی کے رہے بہت خوش ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، اندر سے وہ بگڑا ہوگا، وہ اندر سے بے چین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات فرمائی لا تبدیل لکلمات اللہ، فرماتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو ایمان تقوی کے بعد بشارت مل جائے۔ اب یہ بشارت ہے کیا؟ اب دیکھیے قرآن کریم نے یہاں بیان کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے آگے بیان کیا 24ویں پارے میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے، دوسرا ہی نہیں۔ آج اصل میں ہم نے اپنا رب کوئی اور بنا لیا، اس لیے ساری پریشانی۔ رب کون ہے؟ صرف اللہ۔ ربنا اللہ جو ہے یہ کلمہ ایسا ہے، اب عربی دان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسر و تاکید پیدا نہیں، ہمارا رب اللہ ہی ہے، دوسرا ہی نہیں۔ جیسے مثلا کوئی اگر آدمی یہ کرے ہمارا رب اللہ بھی ہے تو اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ اچھا مثلا آپ کی بیوی آپ سے کہہ دے کہ میں آپ کی بھی ہوں اور آپ کی ہی ہوں، تو کس بیوی کو آپ رکھیں گے؟ ارے جو یہ کہے کہ آپ ہی کی ہوں تو ٹھیک ہے، اور آپ کی بھی ہوں یعنی کسی اور کی، تو اسی وقت تو آپ ڈنڈا مار کے باہر کر دیں گے۔ ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ تمہاری یہ بات کب مانی جائے گی؟ ثم استقاموا، پھر اسی پر جم جائے۔ استقامت کہتے ہیں جب تم نے اللہ کو رب مان لیا تو اسی پروردگار کا قانون چلے گا، اسی کا حکم چلے گا، اسی کی شریعت چلے گی، اسی کا فیصلہ چلے گا، دوسرے کا فیصلہ نہیں چلے گا، اور اسی پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، تب تو اصلی مسلمان۔ پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا، پھر فرشتے آسمان سے اتریں گے اور کہیں گے دیکھو کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، آنے والے جو واقعات ہیں قیامت کے اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پچھلی چیزوں سے کوئی غم نہ کرو، اور جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
وہ عین وقت دنیا سے جب رخصتی کا وقت ہوگا، مرنے کا وقت جب انسان قریب پہنچے گا تو فرشتے فوراً آسمان سے اتریں گے اور کہیں گے بھائی جس جنت کا تم سے وعدہ ہے وہ تم کو جنت کی بشارت دی جائے۔ یہ ہے بشارت جو سچی خوشی اللہ نے ایمان تقوی پر۔ اور اگر ایمان تقوی ہے تو دنیا کی جتنی چال بازیاں مکاریاں ہیں اور جتنی سازشیں ہیں وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ پہنچا دیں گے۔ یہ میرا کوئی فیصلہ تو ہے نہیں، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ خود فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم صبر سے کام لو، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو مصیبت بھیجے، پریشانی بھیجے، اس اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، طاعت پر جمے رہو، گناہ سے بچتے رہو اور نافرمانی چھوڑ دو اللہ کے خوف سے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا يضركم كيدهم، ان کافروں کی چال بازیوں سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا دوسرا مفہوم سمجھیے، اگر چال بازیوں سے نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی تقوی میں کمی، صبر میں کمی، ایمان میں کمی، ان چیزوں میں کمی ہے، اس کمی کو دور کرو۔ اب اس کمی کو دور کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ایمان کہتے ہیں نؤمن ساعتن، ارے تھوڑی دیر تھوڑا ایمان تازہ کریں۔ تو ایمان کامل کے پاس جب بیٹھو گے تب تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ کتابوں سے ایمان نہیں بنتا، تقریروں سے بھی ایمان نہیں بنتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ کوئی آدمی بہت اچھی تقریر کر لے ایمان کی، کچھ نہیں بڑھے گا، بولنے سے ایمان نہیں بنتا۔ ایمان لکھا ہے کہ دل کی صفت ہے، اور جس کے دل میں ایمان چھلکتا ہوگا اس کی صحبت میں چند منٹ رہ جاؤ گے تمہارا ایمان طاقتور ہو جائے۔ اب میں آپ مثال دیتا ہوں، زندہ مثال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ کی صحبت پائی، اتنا ایمان پاور والا ہو گیا کہ کسی کو گوارا ہی نہیں ہو، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہی نہ ہوتا تھا۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اس کی اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور سارے مجاہدے، ساری پریشانیاں، مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی میں لکھا ہے کہ نبی کی صحبت سے جو ایمان ملتا ہے اس ایمان کے پاور پر دنیا کا کوئی پاور والا بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے پاس ایمان بے مثال ہے، تو جو اس سے صحابہ تیار ہو بھی بے مثال۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے؟ کسی پر فرصت نہیں، کوئی نکلنے کی تیار نہیں، کوئی جانے کی تیار نہیں، کوئی ایمان سیکھنے کی تیار نہیں، کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب حالات بہت خراب ہیں، یہی نہ کہتے ہیں؟ اچھا اللہ نے کیا بتایا وہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے حالات بدلنا چاہتے ہو تو اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، بتا دو ضابطہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سنیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنے حالات نہ بدلے۔ اب دیکھیے اللہ کا فیصلہ ہے، اب قوم اپنے حالات بدل رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، سچ بولنے کی تیاری نہیں، ظلم کر رہی ہے، انصاف کے لیے تیاری نہیں، جائیداد پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر کے کھا رہی ہے، دینے کے لیے تیار نہیں، یتیموں کا مال ناحق کھا رہی ہے، دینے تیار نہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں، سچ بول کر کاروبار کرنے تیار ہی نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے کیا ہے میلے میں چلے آئے، پڑھنے کے لیے تھوڑے آئے، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے اس لیے چلے آئے۔ بھائی جس مولا نے عید کی نماز کے لیے مار تیزی سے چلے گئے اور فجر کی نماز کے لیے سب غائب، کیا مطلب ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس امتی کے اندر فجر کی نماز کا اہتمام نہ ہو، عصر کی نماز کا اہتمام نہ ہو، اس نے تو جنت میں جانے کا داخلہ ہی روک دیا اپنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرے گا سیدھے جنت میں جائے گا، اس لیے کہ یہ نماز عام طور سے لوگ چھوڑتے ہیں، عصر بازار میں، فجر نیند میں۔ اور اس میں کہتے ہیں مفتی صاحب نیند نہیں کھلتی، اور جب چاول گیہوں پڑتا ہے تب نیند کھل جاتی ہے۔ یہ قوم پیسہ پرست ہے، دولت پرست ہے، مال پرست ہے، اس لیے سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ابھی گیس سلنڈر کا اعلان ہو جائے 4 بجے تہجد کے وقت بٹے گا گیس، سب لوگ بیدار رہیں گے کہ سو جائیں گے؟ سب بیدار رہیں گے، کوئی سوئے گا؟ سلنڈر کے لیے ہم جاگ جاتے ہیں، اسٹیشن میں جانا ہم جاگ جاتے ہیں، چاول کے لیے ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور 1 کروڑ جیسی عظیم نماز نعمت والی اس کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ ابھی کہہ دیجیے مفتی صاحب 500 روپये ہم آپ کو صبح دیں گے، ابھی دیکھیے آ جائیں گے لوگ۔ ارے ہے ایسا کہ نہیں؟ یعنی ہم لوگوں کی بہت سطح نیچے جا چکی ہے۔ ایسے تھوڑا یہ ظالم جو حکمراں مسلط ہیں، یا ایسے نہیں ہے، یا ہمارے اخلاق کو، دین کو لے کر کے یہ کام کر رہے ہیں اور ہماری جانچ کروا رہے ہیں ہر طرف سے کہ یہ اصلی مسلمان ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو مارو، ان کو صحیح کرو۔
جب ہم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، نہیں اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ میں کہیں گے، اللہ میں کہیں گے ایسا کہ میری بات نہیں سنتے، میرے رسول کی بات نہیں سنتے، میرے صحابہ کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اللہ کے تعالیٰ نے جو پیدا کیے صحابہ ان کی بات نہیں مانتے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ کہیں گے پھر دشمنوں کی بات مانو، تو ماں ڈنڈا دو کر صحیح کر دیتے ہیں۔ تب دوڑتے مفتی صاحب عامل کے پاس، ایک صاحب گئے ایک بزرگ کے پاس، دیکھیں 10 منٹ ہوا ہے، ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب تشریف لے گئے کہ حضرت تعویذ دے دیجیے۔ آج کل عامل بہت ہے نا تعویذ گنڈے والے، کام کچھ نہیں کرتے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے، میرے پاس سب سے بڑی تعویذ یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہی تعویذ۔ ان کے پاس کوئی بھی جاتا تھا تو کہتے تھے جاؤ یہ تعویذ گناہ چھوڑو، بس جا لے جاؤ۔ اور اچھا قرآن نے فیصلہ بھی یہ کیا کہ مصیبت سے پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، گناہ چھوڑے گا، اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا کوئی گمان نہیں۔ جس روزی کے لیے روزانہ پریشان ہے تو اس کے لیے ہم تقوی کے اختیار، تو ایمان تقوی چاہیے تو خوشی چاہیے، تو خوشی چاہیے سچی کی نہیں۔ یہ میں اس احساس دلا رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ ہم لوگ بھی اسی میں ہیں، سمجھے؟ ہم لوگ سب اسی میں ہیں، ابھی جس ایمان کی سطح چاہیے وہ ہم لوگوں کے پاس ہے نہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ ایمان پیدا کر دے، وہ یقین کامل پیدا کر دے، وہ تقوی کاملہ پیدا فرما دے۔ فکر پیدا کر لیجیے دھیرے دھیرے، آپ نہیں تو آپ کی نسل کم سے کم ہندوستان میں غالب ہو جائیں گے، ورنہ ہم لوگ جو نظر آ رہا ہے، جو بزرگان دین لکھتے ہیں وہ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی قوم آئے گی ہو سکتا ہے وہ، اس لیے کہ ہم بہت مٹ چکے ہیں ہر اعتبار سے۔ مدارس کی کثرت بہت ہے، بہت سے سب مساجد بھی ہو گئی، مدارس سب لے گئے، لیکن ایمان کی جو بلندی ہونی چاہیے اس میں بہت نیچے جا چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سچی خوشی اللہ ہم سب کی کیا نصیب فرمائے۔ سچی خوشی ایک ہی یاد رکھیے، عید کے دن سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب سوچا کریے اللہ آپ نے معاف کر دیا تو بہت، اور نہیں تو پھر بھی معافی مانگنا ہے۔ اللہ ہم سب کی معافی کا مغفرت کا فیصلہ کر دے، بس یہی سچی خوشی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بتاؤ بھائی اس کا لیے